نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 پڑھیں گے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہود کا اور مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک کلام پیش کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک حکم دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تبدیلی واقع نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلنا اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس حکم کو بدل دیتے ہیں اور اس کو زائل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، اس کو ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں۔ ما ننسخ، ما کا مطلب جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او یا مثلہا اس کی مثل۔ الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ اللہ، اعلیٰ پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ منسوخ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منسوخ کا معنی نقل کر دینا، تحویل کر دینا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے ایک حکم کو اٹھا دینا اور اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو لے آنا۔ تو آیات کے اندر جو منسوخ ہے یہ نسخ کے دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے کہ ایک حکم کو اٹھا دیا گیا اور دوسرے حکم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کی مختلف طرح سے مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے عدت جو تھی وہ 1 سال کی عدت تھی، پھر 1 سال کی عدت کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر 4 مہینے 10 دن کی عدت متعین کر دی گئی۔ اسی طریقہ سے پہلے جو وارث ہوتا تھا اس کے لیے بھی وصیت کا حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وارث کے لیے اس کے حصص مقرر کر دیے، اس کی میراث مقرر کر دی، اور جو وصیت کا حکم تھا وہ اس کے لیے وہ منسوخ ہو گیا۔ اور اس طرح بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، اور منسوخ کی مثالیں بھی اس طرح موجود۔ اور نسخ کی کئی اقسام ہیں۔ نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کو منسوخ کر دیں، حکم باقی رہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تلاوت باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی بھی مثالیں جیسے میں نے عرض کیا، مثال کے طور پر یہ وصیت والی آیت ہی ہے۔ اب وصیت والی آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو آیت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسری جو قسم ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے۔ مثال کے طور پر جو رجم ہے، یعنی اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کا حکم باقی ہے۔ اور اس طرح کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو سورۃ احزاب ہے یہ سورۃ البقرہ کی مثل طویل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے احکام کو منسوخ کر دیا، اس کی تلاوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔
اب جو موجود ہے وہ اس کی ہی تلاوت کی جائے گی اور اس کو ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو منسوخ کرتے ہیں، احکام کو بدلتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ احکام تکوینیہ کے اندر بھی نسخ کو جاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سردی ہے، اس کو تبدیل کر دیا کس کے ساتھ؟ گرمی کے ساتھ۔ دن ہے، اس کو تبدیل کر دیا رات کے ساتھ۔ ایک صحت مند آدمی ہے، اس کی صحت کو تبدیل کر دیا بیماری کے ساتھ۔ ایک بیمار ہے، اس کو تبدیل کر دیا صحت مندی کے ساتھ۔ ایک فقیر آدمی ہے، اس کو مالدار کر دیا، مالدار ہے اس کو فقیر کر دیا۔ تو یہاں پر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ تو جس طرح احکام تکوینیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا، اسی طرح سے احکام تشریعیہ کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی حکمت اور مصلحت تک پہنچنا یہ بندوں کے علم کے اندر، اس کی قدرت کے اندر ہی نہیں ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں اور وہاں تک پہنچ سکیں۔ تو بہرحال جس طرح احکام تکوینیہ کے اندر نسخ ہم دیکھتے ہیں، تبدیلی ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح اور وہاں پر ہم خاموش رہتے ہیں، تو اسی طریقہ سے ہمیں احکام تشریعیہ کے اندر بھی جب وہ نسخ وارد ہو جائے، نسخ آ جائے، تو وہاں پر بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور اللہ کے اس حکم کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو نہیں بھلا دیتے، نأتی بخیر منہا، یا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی مثل۔ تو یہاں پر جو نأتی بخیر منہا او مثلیہا ہے، اس کا تعلق ثواب کے اعتبار سے ہے۔ اس کا تعلق کس کے اعتبار سے ہے؟ ثواب کے اعتبار سے۔ اس کا تعلق بیان کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ نأتی بخیر منہا، مختلف آیات کا پڑھنے کا ثواب دوسری آیات کے پڑھنے سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جس طرح آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، سورۃ یاسین ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر ہم آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ یعنی جس طرح باقی آیات کو پڑھنے کا ثواب ہے، تو جو آیت ہم نے بدل دی ہے اس کی جگہ پر نئی آیت ہم لے کر آئے ہیں، تو اس کو بھی پڑھنے کا ویسا ہی ثواب ہے۔ بیان کے اعتبار سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کو حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن کا بیان وہ حدیث کے بیان سے بلیغ ہے، یہ اس سے مراد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ثواب کے اعتبار سے اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل ہم لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تبدیل کرنے پر بھی آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاکم کو اجازت ہے کہ وہ جیسا حکم نافذ کرنا چاہے وہ نافذ کر سکتا ہے۔ حاکم یہ کہے مثال کے طور پر بھئی آج سے ٹیکس نہیں لگے گا، کسی کو وہ اعتراض ہوتا ہے؟ حاکم کہہ دے کہ 6 مہینے کے بعد ٹیکس لگ جائے گا، حاکم کو اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں، وہ کسی حکم کو نافذ کر دیں، کسی حکم کو اٹھا دیں تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی ہے احکام تکوینیہ کی اور احکام تشریعیہ کی، احکام تکوینیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کا جو نظام ہے اس کو احکام تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی نسخ ہوتا رہتا ہے، سردی، گرمی، دن، رات، صحت، بیماری، فقر، تنگ دستی، مالداری، تونگری، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حاکم ہے اس کو کسی وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیدی بنا دیتے ہیں، قیدی ہے تو اس کو کسی وقت میں اللہ تعالیٰ حاکم بنا دیتے ہیں۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، الم تعلم ان اللہ، لفظ اس میں اللہ ہوگا، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، لہو اسی کے لیے،
ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت۔ تو زمین اور آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کے درمیان جیسا وہ حکم نافذ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکم نافذ ہو گیا کہ بارش برسے تو بارش برستی ہے، حکم نافذ ہوا کہ بارش نہ برسے تو بارش نہیں برستی۔ وَمَا لَكُمْ، واو کا مطلب اور، ما لکم نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، من ولی کوئی دوست، واو کا مطلب اور، لا نصیر نہ ہی مددگار۔ جب اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو تمہارا دوست بھی اللہ ہے اور تمہاری مدد بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے، احکام کے اندر ان کے موافق ان کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، ان کی خیرخواہی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ احکامات کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔